چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ باوقار واجب الاحترام علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ منتظم اجلاس کرم فرما حضرت مولانا محمد اسلم رضا صاحب قبلہ، دیگر باوقار ارباب ممبر و محراب، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ منشی الخلق من عدم، ثم الصلاة علی المختار فی القدم، امن تذکر جیران بذی السلم، مزجت دمعا جرا من مقلة بدم، مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة، ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، الى آخر الآیہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیغمبر ایک نظر کن سورما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، تمام خوبیاں اسی کو زیبا ہیں، وہ ساری کائنات کا خالق ہے اور ہر شے کا حقیقی مالک ہے۔ دنیا میں نبیوں کو، رسولوں کو، ولیوں کو، اقطاب، قلندر، اوتاد، اغواث، نجبا، نقبا، صلحاء، اولیاء، مومنین، مسلمین، بلکہ کافرین کو بھی جو کچھ ملا ہے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے۔ سب کچھ اس کا ہے، جس کو جو ملا ہے اللہ رب العزت کی عطا سے ملا ہے۔ اس نے جس کو چاہا اپنا نبی بنایا، اس نے جس کو چاہا اپنا رسول بنایا، اس نے جس کو چاہا اپنا ولی بنایا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا۔
اللہ ہمارا آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تو تمام خوبیاں اسی کو زیبا ہیں۔ صلاۃ و سلام نبیوں کی مقدس معطر منور جماعت پر کہ اللہ نے تمام نبیوں کو اپنا خاص قرب عطا فرمایا اور اپنی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ خصوصیت کے ساتھ صلاۃ و سلام امام الانبیاء والمرسلین، مقصود کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ اللہ نے انہیں کے لیے ساری کائنات بنائی اور انہیں ساری کائنات کا مقتدی بنایا۔ آئیے اسلاف کے طریقے کے مطابق اپنے عشق کو بڑھانے کے لیے، اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے، اپنی سستی کو بیداری میں تبدیل کرنے کے لیے، اپنے محبوب کو یاد کرنے کے لیے اس یقین کے ساتھ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اس یقین کے ساتھ ہم یہاں سے پکاریں تو وہاں پہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اس یقین کے ساتھ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس یقین کے ساتھ کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، مصطفیٰ اپنے شہر ہی سے سن لیتے ہیں۔ اور یہ درود پاک اللہم صلی اللہ وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ اس کی آواز تھوڑی سی صاف کر دیجیے، صاف، تاکہ صاف بات صاف سمجھ میں آئے۔ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم۔ اللہ نے قرآن میں جو شمس کہا، شمس و ضحیٰ، اللہ حضرت بولے کہ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ۔ وہ جو شمس و ضحیٰ کا ذکر آیا نا، وہ حضور کے چہرے کا ذکر ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ اب یہ قسم شب تار کیا ہے؟ یعنی تاریک رات کی جو قسم کھائی، یاد فرمائی، جو قرآن نے قسم کھائی، اللہ نے قسم یاد فرمائی، واللیل اذا سجا، تو کہنے لگے یہ جو واللیل اذا سجا ہے، اس سے مراد میرے سرکار کی زلفیں ہیں۔ ٹھیک، تو کہا ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تو ہی کرتا ہے بندوں پہ لطف و عطا، یہ شعر یاد کر لیجئے۔ تو ہی کرتا ہے بندوں پہ لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم۔ مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہیں تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم۔
ایک ایک شعر پر تقریر ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنے جذبات کو کنٹرول کر رہا ہوں اور اشعار پڑھ رہا ہوں۔ میرے گرچہ گناہ ہیں حد سے سوا، مگر تجھ سے امید ان سے رجا، مگر ان سے امید تجھ سے رجا۔ دونوں ہم مانا ہے مگر وہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ کہنے لگے میرے گرچہ گناہ ہیں حد سے سوا، مگر ان سے ہے امید تجھ سے رجا۔ تو کریم ہے تو رحیم ہے، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم۔ تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم۔ وہ حضور کو یاد کرتے کرتے قلندر مچل گیا، کہنے لگے یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو میلادی بنایا ہے، میلاد منانے والا بنایا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا مقدر ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والوں میں بحمداللہ کہے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں اور تاریخ میں انشاءاللہ لکھے جائیں گے۔ یہ نصیبہ ہر ایک شخص کو نہیں ملتا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ منزل اسے ملتی ہے جس کے دل میں محبت اتنی ہو کم سے کم کہ اسے ان کی ولادت کی تاریخ یاد ہو اور ان کی ولادت پر جو انعام ہوا ہے اس انعام و اکرام کی شان وہ جانتا ہو، تب وہ خوشی منائے گا۔ آپ دیکھیے بہت سارے مواقع ایسے ہماری آپ کی زندگی میں آتے ہیں جس میں ہم اور آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوتے ہیں تو پھر دادی یاد دلاتی ہے، کبھی امی یاد دلاتی ہیں کہ یہ تاریخ آ گئی ہے، اسی تاریخ کو تمہاری نوکری لگی تھی، آج تمہاری نوکری کو 4 سال ہو گئے، آج میرے بیٹے کو حافظ بنے ہوئے 3 سال ہو گئے، آج میرے بیٹے کو عالم بنے ہوئے 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے۔ تو یہ بتقاضۂ انسانی، بتقاضۂ بشری، یہ محبت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں کہ ہر انسان اپنی خاص تاریخوں کو یاد رکھتا ہے، لیکن کب؟ جب وہ اسے خاص سمجھتا ہے۔ اور آسان کر دوں آپ کے لیے، جب کسی کو کوئی انعام ملتا ہے تو اپنے انعام کے دن کو یاد کرتا ہے، جیسا کہ میں نے نوکری اور سند وغیرہ کی مثال ابھی دی آپ کے سامنے، تو یاد رکھتا ہے۔ جیسے مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں الحمدللہ 30 جون 2013 کو فارغ ہوا تھا۔ ایک مثال کے طور پر میں نے بات عرض کی۔ ظاہر بات ہے انسان کو اپنی شادی کی ڈیٹ یاد رہتی ہے۔ کیوں یاد رکھتا ہے؟ اس لیے کہ اسے یاد آتا ہے میری زندگی میں یہ انعام مجھے ملا تھا، میری زندگی میں یہ بڑا قیمتی دن تھا، اس لیے وہ وقت، وہ ڈیٹ مجھے یاد، وہ تاریخ مجھے یاد ہے۔ ظاہر ہے جب بندے کو انعام ملتا ہے تو بندہ انعام کی تاریخ بھی یاد کرتا ہے، انعام کے دن کو بھی یاد رکھتا ہے، یا کم سے کم انعام کے سال کو یاد رکھتا ہے، یا کم سے کم انعام دینے والے کو تو یاد رکھتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو انعام نہیں ملتا وہ 2 حال سے خالی نہیں۔ یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پرٹیکولر اس شخص کو انعام نہیں دینا چاہیے تھا، وہ اس کا حقدار نہیں تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یا تو مثال کے طور پر اگر مولانا اسلم صاحب نے کسی طالب علم کو انعام دیا، خدا نہ کرے کسی نے دوسرے طالب علم کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت نے اس کو انعام دیا، حالانکہ وہ انعام کا حقدار نہیں تھا، انعام کا حقدار تو میں تھا۔ اب نتیجہ یہ آئے گا کہ وہ جو انعام یافتہ ہے اس سے حسد کرے گا، تھوڑی دیر ٹھہر کے سن لیجئے گا، حسد کرے گا اور انعام دینے والے کے فیصلے پر انگشت نمائی کرے گا۔ استغفر اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انعام کو انعام سمجھ رہا ہے، لیکن وہ خود حقدار نہیں بنا، اس لیے سیلیبریٹ سے، اس لیے پائے جانے سے منع کر رہا ہے۔ یا پھر وہ کہے گا ایسے یہ تو چھوٹا سا انعام ہے، چھوٹی سی شیلڈ ہے، چھوٹی سی چادر ہے، ایسے تو 100 روپے کی 50 روپے کی بہت ملتی ہے، میں بھی لے آؤں گا۔ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ انعام یافتہ پر سوال اٹھائے گا، یا وہ کہے گا کہ انعام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن جس کو انعام ملے گا ظاہر ہے وہ اپنے مقدر پر نسلوں تک رشک کرے گا
کہ یہ دیکھو یہ ٹرافی میں نے جیتی، یہ منزل میں نے پائی، یہ میں نے آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے ایک مثال دی۔ اب آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کائنات کا سب سے بڑا انعام ہے، کائنات کا سب سے بڑا انعام ہے۔ پیغمبر انسانیت کی تشریف آوری کائنات کا سب سے بڑا انعام۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں کہوں گا کعبہ حضرت خلیل اللہ نے جب تعمیر کیا اور اپنے ہاتھوں سے ابراہیم خلیل نے کعبہ بنایا، اپنے بیٹے سرکار اسماعیل ذبی کو ساتھ رکھا اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور کعبے کی دیواروں کو بلند کرنے کے بعد سرکار خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ ظاہر بات ہے جو بندہ جس کا گھر بناتا ہے مزدوری اسی سے لے گا، میرا گھر بنانے والا مزدوری مجھ سے لے گا، آپ کا گھر بنانے والا مزدوری آپ سے لے گا، لیکن جس نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ کی تصویر والا گھر بنایا ہے، یعنی جس نے شہر مکہ میں لوگوں کی عبادت گاہ سب سے پہلی بنائی ہے، ظاہر بات ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ اور اللہ کے گھر میں جب اللہ کا گھر بنانے والے نے بنایا تو اسے بدلہ بھی اللہ سے چاہیے۔ قدرت نے کہا ہوگا خلیل تم نے کعبہ بنایا ہے، اب بتاؤ تمہیں کعبہ بنانے کا بدلہ کیا چاہیے؟ سونا چاہتے ہو، چاندی چاہتے ہو، ہیرے چاہتے ہو، جواہرات چاہتے ہو، وراثت چاہتے ہو، حکومت چاہتے ہو، سلطنت چاہتے ہو، حسن چاہتے ہو، جمال چاہتے ہو، کمال چاہتے ہو، ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو، پہاڑوں کو سونا بنانا چاہتے ہو، عرب کو ریگستان سے تبدیل کروانا چاہتے ہو، تم بتاؤ کہ چاہتے کیا ہو؟ تو خلیل اللہ نے دنیا کی کوئی نعمت نہیں مانگی، وہ چاہتے تو ہمیشہ کی بادشاہی مانگ سکتے تھے، وہ چاہتے تو پوری دنیا کی بادشاہی مانگ سکتے تھے، وہ چاہتے تو ہمیشہ کے لیے زندگی مانگ سکتے تھے، ظاہری زندگی، وہ چاہتے تو کچھ بھی مانگ سکتے، مگر انہوں نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ کعبہ بنانے کا بدلہ تیرا خلیل دنیا میں کوئی اور نعمت نہیں چاہتا بلکہ کعبے کے سائے میں دعا کرتا ہے۔ جس نبی کے قصیدے روحوں کی دنیا میں پڑھے گئے تھے اس نبی کو میرے خاندان میں پیدا فرما۔ خلیل اللہ کی دعا نے یہ سمجھا دیا کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف ہیں، حضور کی آمد ایک طرف۔ اگر کوئی نعمت اس سے بڑی مانتے تو وہاں مانگتے۔ اسی لیے سرکار منبر پر جلوہ افروز ہوئے، حضور بھی تو کسی کا احسان بھلانے والے نہیں اور کسی کی تمنا بھول جانے والے نہیں۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انٹروڈکشن کرتے ہوئے خود فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم خلیل کی دعا ہوں۔ اب وہ کون سی دعا؟ تو پھر محدث لکھتا ہے حدیث میں اور ربنا وابعث فیہم رسولا میں مفسر لکھتا ہے یہ اس سے مراد وہ رسول ہیں جس کے لیے کائنات بنائی گئی، وہ رسول ہیں جو نبیوں کے امام ہیں، وہ رسول ہیں جو رسولوں کے امام ہیں، وہ رسول ہیں جن کے روحوں کی دنیا میں جن کے نام کا میثاق لیا گیا، وہ رسول ہیں جن پر ایمان لانے کا حکم نبیوں کو دیا گیا، وہ رسول ہیں جن کی مدد کرنے کا آرڈر نبیوں کی جماعت کے لیے جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جاری ہوا، وہ رسول ہیں یعنی وہ حبیب ہیں، اور حبیب کی آمد خلیل کعبہ بنانے کے بعد مانگ رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بات سمجھ آ گئی، اور بھی دلیلیں ہیں لیکن آپ کے سمجھ کو قریب کرنے کے لیے سوچ کو میں نے یہ مثال دی اور یہ دلیل دی۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف ہیں، حضور کی آمد ایک طرف ہے۔ یہ صرف ہم سنیوں کا مسلک نہیں ہے، ہمارا اس دور کے سنیوں کا مسلک نہیں ہے، بلکہ یہی حضرت ابراہیم خلیل کا بھی خیال ہے۔ اسی لیے انہوں نے کچھ اور نہیں مانگا، حضور کی آمد مانگی۔ پتہ چلا حضور نعمتوں کی جان ہے، پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تمام احسانوں میں سب سے بڑا احسان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تمام انعام میں سب سے بڑا انعام ہے۔ اب یہ انعام جس کو ملا
اور جس نے انعام کو واقعی انعام سمجھا وہ گھروں پر جھنڈے لگاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھ پڑھ کے جھومتے ہیں. انعام ملا ہے نا بھائی. کیسا انعام؟ یہ آئے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا کر اللہ کی جنت تک لے کر جائے. ابھی آپ نے سنا نا ابلیس رو رہا تھا. تو ابلیس کیوں رو رہا تھا؟ پوری روایت یہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ زار زار روتا تھا اور رو کے کہتا تھا وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا. تو اس کے چیلوں نے کہا بابا کون آ گیا؟ اتنا کیوں چیخ پکار کر رہا ہے؟ تو ابلیس نے یہ کہا تھا وہ آیا کہ ہم لوگوں سے گناہ کروائیں گے ماحول بنا کر، وہ ہاتھ اٹھا دے گا اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. تو ہماری سالوں کی محنت ایک لمحے میں بیکار ہو جائے گی. اس لیے آمد پر رلائی ہو رہی ہے کہ وہ آئیں گے، وہ آئیں گے. ہم نے بہت گناہ کیے، بہت گناہ کروائے لوگوں سے، اور ہم حشر تک بھی اگر لے کر چلے گئے اور گناہ کروانے کے بعد انتقال ہو گیا بندے کا، مگر پیغمبر کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، اور کہا اے اللہ میں اسے بخشنے کی اجازت، بخشوانے کی اجازت چاہتا ہوں، اسے لے جائیے. فرشتوں سے حضور کہہ دیں اسے لے جاؤ، اسے لے جاؤ. اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے اس جہنمی کو جنت کی طرف لے کر چلے جائیں گے. ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ دے. تو بھائی وہ تو روئے گا ہی روئے گا نا. اس کی تو کئی 100 سال کی محنت یوں ہی برباد ہو. مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی سے گناہ کروایا، 70 سال کی عمر تک وہ بندہ وہ گناہ کرتا رہا اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا. ابلیس کا مقصد یہی ہے کہ بندہ گناہ میں ڈوب جائے. ابلیس کا مقصد یہی ہے کہ بندہ خدا سے دور ہو جائے. ابلیس کا مقصد یہی ہے کہ جیسے میں جہنم میں جاؤں ویسے میرے ساتھی اور بڑھ جاویں. یہ اس کا مقصد ہے. اسی پر اس کی پوری ٹیم ورک کرتی ہے اور روزانہ محاسبہ کرتا ہے آج تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. اس طرف نہیں جاتا میں، لیکن بلکہ مدرسہ صدیق اکبر گجل صاحب بات پوری کر دیتا ہوں. تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے وہ کہ میں نے طلاق کروا دی، اس نے کہا میں نے نکاح توڑوا دی، اس نے کہا آج یہ کر دیا، فلاں سے زنا کرا دیا، فلاں سے چوری کرا دی، فلاں سے ایسا، فلاں سے ایسا. اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، تو بتا. اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، تو بتا. اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. ایک کھڑا ہوتا ہے میں نے آج ایک طالب علم کو مدرسہ جانے سے روک دیا. ابلیس اپنے تختے پہ کھڑا ہو کے اس کو شاباشی دے. زندگی دو لوگوں کی جدا کروائی، طلاق کا موسم کروا دیا، لیکن ابلیس اس پر مبارکباد دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا. کسی سے زنا جیسا برا عمل کروا دیا، چوری کروا دی، ابلیس اس کے لیے مبارکباد دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، بس مبارکبادی بیٹھے بیٹھے دے دی. لیکن ایک طالب علم کو مدرسہ جانے سے روک دیا، اللہ اکبر، تو ابلیس نے کھڑے ہو کر اس کو مبارکباد دی. یہ حدیث شریف ہے. کیوں ایسا؟ ایک جملے میں کہوں، ایک جملے میں، اس لیے کہ چوری کرنے والا چوری کرنے کے بعد اس کا کیا بنے گا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب مدرسے کا بچہ مدرسہ پڑھنے جائے گا تو آج نہیں کل پہچان جائے گا کہ شیطان کون ہے. ایک جملے میں وہ پہچان جائے گا کہ شیطان کون، اسی لیے جانے مت دو. دوسرے گناہ پر شاباشی اسی لیے نہیں دی اتنی جتنی اس پر دی، اس لیے کہ ان دوسرے گناہوں میں کہیں یہ تصور نہیں آ رہا ہے کہ طلاق دینے والا جان جائے کہ یار یہ شیطان نے کروایا. اس کو تو پتہ ہی نہیں، تو مدرسے نہیں کبھی گیا کہ کچھ شیطان بھی کچھ کرواتا. بات دور نہ چلی جائے، بتانا مقصد یہ ہے کہ جنہیں انعام ملا وہ خوشی مناتے ہیں، جنہیں نہیں ملا میں نے شروع میں کہا وہ دو حال سے خالی نہیں. یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انعام نہیں ہے، میلاد مت بناؤ، اس سے کیا ہوتا ہے، ہر سال کیوں مناتے ہو، اس سے کیا ہوتا ہے، فلاں کیوں، یہاں سے لے کے وہاں تک، وہاں سے لے کے.
آج کیا تاریخ ہے انگریزی؟ 23 تاریخ. آج سعودیہ ڈے ہے. کیا ہے؟ سعودی ڈے. سعودی حکومت 23 ستمبر کو، جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے، سعودی ڈے مناتی ہے. لیکن کوئی مفتی نہیں کھڑا ہو کے کہتا کہ یہ بدعت ہے، یہ مکے میں کیوں منا رہے ہو، یہ مدینے میں کیوں منا رہے ہو. جو لوگ مدینے میں رہ کر حضور کے میلاد شریف کو نہیں منانے دیتے، بیریکیڈ لگا دیتے مواجہ شریف سے دور دور تک کہ کوئی 12 ربیع النور شریف کو حضور کے مواجہہ میں حاضر نہ ہو پائے. یہ آج کی کیفیت ہے، یعنی آج کا ماحول، پچھلے سالوں کا ماحول دیکھ کے کہہ رہا ہوں. وہی لوگ 23 ستمبر کو سعودی ڈے مناتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر حضور کی ولادت سیلیبریٹ کرنا جائز نہیں تو پھر سعودی ڈے سیلیبریٹ کرنا کہاں سے جائز؟ بہت ساری باتیں عرض کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ انعام کو انعام سمجھا نہیں، اس لیے اسے منایا نہیں. یا پھر اب یہ تو کر سکتے نہیں کہ انعام دینے والے پر کچھ بات کریں، کیونکہ اللہ بھیجنے والا ہے، اس لیے اس پر کوئی گفتگو نہیں کر سکتے. پھر بات یہی کرتے ہیں کہ انعام نہیں ہے، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ صاحب انعام کا وہ حقدار نہیں ہے جس کو انعام دیا گیا. ایسے تھوڑی حقدار ہوتے ہیں، وہ حقدار نہیں ہے، حقدار تو ہم ہیں، لیکن ہم اتنی دھوم نہیں مچاتے، ایسا نہیں کرتے، ویسا نہیں کرتے، ویسا نہیں کرتے. کیوں جناب ایسا؟ آپ کی نوکری لگتی ہے تو آپ پورے محلے میں مٹھائی بانٹتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. بہت لمبے لمبے حمد کے خطبے پڑھے جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے سرکاری نوکری مل گئی ہے، اب میرے لیے بہت آسانی ہو جائے گی زندگی گزارنے میں. وڈودرا والوں، مجھے اپنے دھڑکتے سنی دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، مودی کی غلامی پر مبارکبادی دی جا سکتی ہے، پیغمبر انسانیت کی آمد پر مبارکبادی نہیں دی جا سکتی؟ کیا دین اور کیا چہرہ مسلک کو بالکل مسخ کر کے رکھ دیا ہے. آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو آپ لڈو بانٹتے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو، میرے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا، میرا وارث ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میرے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بیٹا دیا ہے. آپ کو کمزوری سے آزاد کرنے کے لیے یا جناب بڑھاپے کا سہارا بننے کے لیے اگر اولاد جیسی نعمت ملتی ہے تو آپ شکر ادا کرتے ہیں، حالانکہ نہیں پتا کہ لڑکا بڑا ہو کر وفادار ہوگا کہ نہیں ہوگا، میرے ساتھ رہے گا کہ نہیں رہے گا، بیوی کی محبت میں مجھے اولڈ ہاؤس میں جمع کر کے کہیں اور نہ چلا جائے، اس کے قدم کہیں بہک نہ جائے، اس کا حال احوال کہیں بدل نہ جائے. اس کے حوالے سے کوئی ضمانت و گارنٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پھر بھی میرا بیٹا ہے، اس لیے مبارکبادی، اس لیے خوشیاں. آپ بتائیں جس بیٹے کے مستقبل کا پتہ نہیں اس پر اتنا خوش ہو رہے ہو، اور جس رسول کے مستقبل کی شان یہ ہے کہ لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اپنے عمل کی وجہ سے. صحیح مسلم کی حدیث، پیغمبر امن نے فرمایا میں خود جاؤں گا اور اپنے ہاتھ سے اس شخص کا بال پکڑوں گا جو جہنم میں ڈالنے کی وجہ سے کوئلہ بن چکا ہوگا، میں اس کو سر کے بال سے نکالوں گا، نہر حیات میں ڈالوں گا، اور جب اس سے نکالوں گا تو ایسا چمکے گا جیسے بارش کے موسم میں تالاب کے کنارے کوئی نیا پودا نکلتا ہے، اور پھر اس کو میں اٹھا کے جنت میں لے کر آؤں گا. تو کون ملا جی آپ کا بیٹا کل دغا کر دے پھر آپ اس کو اس کی پیدائش پہ مبارکباد دیتے؟ ہمارے مصطفیٰ تو جہنمیوں کو نکال کر جنت میں لے آئیں گے، تو پھر آپ ان کی آمد پر مبارکبادی کیوں نہ پیش کریں؟ ہم زیادہ نہیں کریں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूल, मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। जल जाए, भून जाए, जल जाए, बीमार पड़ जाए, खाक हो जाए अदू मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, क्योंकि हमें इनाम मिला है और हम इनाम की कदर जानते हैं। दुनिया की सारी नेमतें एक तरफ, हुजूर की आमद का इनाम एक तरफ, दुनिया की सारी खुशियां एक तरफ, हुजूर की तशरीफ आवरी एक तरफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत दुनिया की तमाम शख्सियत से ज्यादा है। दुनिया के तमाम नबियों को भी आप पर ईमान लाने का ऑर्डर है। आपकी नुसरत तमाम नबियों पर जरूरी करार दी गई, बल्कि कयामत का मैदान महशर रखा ही इसीलिए गया ताकि पैगंबर की अजमत और शान को बयान किया जाए। बल्कि मेरे सरकार की शान तो यह है, अहले सुन्नत के इमाम ने कहा वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। मगर तारीख गवाह है, असल मसला ये है कि लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दूर करना मकसूद। क्यों? वो इसलिए कि दुनिया जानती है कि मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत हुजूर की मोहब्बत है। जब हुजूर की मोहब्बत में घर छोड़ा जा सकता है, मक्का छोड़कर हबशा जाया जा सकता है, मक्का छोड़कर मदीना जाया जा सकता है। जब हुजूर की मोहब्बत में लोगों ने घर छोड़ दिए, हुजूर की मोहब्बत में लोगों ने रिश्तेदार छोड़ दिए। अबू जहल तो मामू था ना सरकार उमर का, छोड़ दिया। लोगों ने रिश्तेदार छोड़ दिए, क़राबतदार छोड़ दिए, हुजूर की मोहब्बत में अपना घर छोड़ दिया, हुजूर की मोहब्बत में अपना वतन छोड़ दिया, हुजूर की मोहब्बत में अपनी इज्जत का ख्याल न किया, हुजूर की मोहब्बत में जान तक दे दी। तो नौजवानों, जब हुजूर की मोहब्बत अगर हो जाए तो बंदा जान तक दे देता है, तो हुजूर की मोहब्बत गुनाह नहीं छुड़वा देगी। गुनाह छोड़ना तो बहुत आसान चीज़ है ना, इसके मुकाबले में कि जान दी जाए। लेकिन ये एक प्री प्लान तरीक़ा है जमात यहूद का। उनका फ़कत एक मकसद है कि नौजवानान इस्लाम के दिलों से हुजूर की मोहब्बत निकल जाए, और इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे आजमाते हैं। ये फिल्में आप देखें ना, एक साबुन के ऐड के लिए भी लड़कियों की तस्वीर लगाई जाती है ताकि मुसलमानों की निगाहों को नापाक करो, हुजूर का जलवा ऑटोमेटिक हट जाए। आपने उलमा से सुना है वहाँ फरिश्ते नहीं आते जहाँ कुत्ता होता है ना? है कि नहीं हजरत? हदीस शरीफ है ना। तो अब आपका दुश्मन क्या करेगा? आपको ये थोड़ी कहेगा कि आप ऐसे काम ना करो कि फरिश्ते ना आए, बल्कि वो एक कुत्ता ला के आपके घर में बांध देगा तोहफे के तौर पर। अरे बहुत कीमती है, ये है, वो है, फला है, मेरी तरफ से तोहफा ले लो। आप समझ रहे हैं मेरा बड़ा अच्छा वाला दोस्त है यार, उसने मुझे इतना कीमती कुत्ता तोहफे में दिया। हालांकि वो समझ रहा है कि ये जो तोहफा दे रहा हूँ उसका असल मकसद ये है कि इसके घर में रहमत के फरिश्ते ना आए। ये मैंने एक मिसाल दी आपको। इस तरह यहूदियों ने बहुत अच्छी तरीके से दुनिया को पेश करके मेरी कौम के जवानों को धोखे में डाल दिया। कभी फैशन के नाम पर कपड़े फड़वा दिए, पैंटें नीची करवा दी, बाल कुत्तों की तरह कटवा दिए। गधों के बाल होते थे पुराने टाइम में ऐसे, जैसे आजकल मुसलमानों ने कटवाना शुरू किया। गले में चैन डलवा दी औरतों की तरह। चैन पहनना तो औरतों का काम था। हाथों में ब्रेसलेट पहना दिए,
لڑکیوں کی طرح، اور ان تمام چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے فیشن کا نام دے، ماڈرن بنانے کے چکر میں اسلامی خواتین کو بے پردہ کر دیا، ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر بے پردگی عام کر دی، ترقی کے نام پر انٹرنیٹ کے ذریعے ہر ایک کو دوسرے کی بیٹیاں اور بہن کو دیکھنے کی اجازت فراہم کر دی، اور ایسے لوگ تیار کیے جو آر دلانے اور شرم دلانے پر رکھے گئے کہ تم برقع لگاتی ہو، تم کو تو قیدی بنا کے رکھا اسلام۔ پورا پلان پیغمبر انسانیت کی محبت دل سے نکال دے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ کچھ میں نے اشارے میں بات کی، حالانکہ بہت وسیع موضوع ہے یہ، اس پر بہت تفصیلی بات کی جا سکتی، توجہ ہے؟ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل سے نکالنے کے سارے پروپیگنڈے ہیں، دنیا جانتی ہے، ہر مسلک جانتا ہے، ہر مذہب جانتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس کیا پیسے تھے جو انہوں نے مکہ پیسوں سے فتح کیا تھا؟ سب سے بڑی طاقت یہ تھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انداز بتا رہا ہوں، صرف اشارہ دے رہا ہوں، ان کی سب سے بڑی طاقت یہ تھی کہ حضور کی وضو کا پانی بھی وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، یہ پاور تھا۔ آپ علماء سے پوچھئے، صلح حدیبیہ کے موقع پر معائنہ کرنے والوں نے یہی جا کے دشمنوں کے لشکر کو بتایا، میں نے بہت سے بادشاہ دیکھے ہیں مگر محمد جیسی شاہی نہیں دیکھی، اس لیے کہ دنیا کے بادشاہ کے سامنے لوگ اس کی بات کرتے ہیں، پیچھے مکر جاتے ہیں، مگر محمد کی شہنشاہی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہے کہ ان کے پیٹ، ان کے ساتھیوں کے پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹ سے لگے ہیں، ان کی اونٹنیاں بہت کمزور ہیں، ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس وقت تک وہ نہیں جائیں گے جب تک کہ تمہاری دھجیاں نہ بکھیر دیں۔ یہ دوسروں کے اوپینین تھے، یہی ہماری طاقت تھی، اور یہی طاقت میں آج ہم کمزور ہیں کہ ہمارا جو عشق کا لیول ہے حضور سے وہ ڈیمیج کر کے رکھ دیا گیا۔ بہت گہری باتیں ہیں، بہت پلان کے طور پر ان ڈیمیج کرنے والے لوگوں میں ایسے فرقے بھی بنام مسلم بنائے گئے جنہوں نے حضور کی عظمت کو چوٹ پہنچائی۔ میں کسی کا رد کرنے نہیں بیٹھا، مگر آپ خود اپنے ہاتھ دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں، دوسرے کہہ رہے ہیں ہمارے صاحب اتنے طاقتور تھے کہ اتنی کنوں کی دھنوش توڑ دی، اور ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے ہمارے تو بہت کمزور لوگ تھے، وہ تو معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، کتابوں میں لکھ دیں۔ محمد یا علی جن کا نام ہے ان کو کسی چیز کا اختیار نہیں، معاذ اللہ، استغفر، کتابوں میں لکھ۔ یہ عظمت بڑھانے کے لیے تھا، فیصلہ آپ خود کر لیجیے۔ کیا اس سے حضور کی عظمت ثابت ہو رہی ہے؟ کیا یہ سرکار کی محبت بڑھانے والا جملہ ہے؟ کیا یہ لوگوں کو حضور کے قریب کرنے والا جملہ ہے؟ ایک طرف لکھا گیا محمد یا علی، معاذ اللہ، جس کا نام ہے اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں، لیکن ایک طرف سے جواب دیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے ہیں، اور صرف پڑوسی کہہ دے گا شاعری پڑھ کے سنی جذباتیوں کو جذباتی کر کے سنی مولوی بات ختم کر، دلیل لے لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کی شان پر میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اختیار مصطفیٰ بیان کر کے آپ کو سمجھاتا۔ یہ تو میں تو مالک ہوں کہوں گا یوں ہی نہیں کہا، بلکہ سرکار کو قدرت نے یہ پاور دیا ہے۔ میں اس طرف نہیں جاتا اختیار کے حوالے سے کہ حضور نے پیڑ کو بلایا تو پیڑ زمین چیر کر آ گیا، بکریوں نے حضور کو سجدہ کیا، اونٹنیوں نے حضور کو سجدہ کیا، پتھروں نے حضور کا کلمہ پڑھا، پہاڑوں نے حضور کو سلام کیا، پرندوں نے آپ کی خدمت میں شکایتیں پیش کی، ہرنیاں آپ کے پاس امان لینے آئی، آسمان آپ کو پہچانتا ہے، زمین آپ کو پہچانتی ہے، چاند آپ کے اشارے سے چاک ہوتا ہے، سورج آپ کے بلانے سے پلٹ آتا ہے، اشارہ کر دے تو پیڑ سے پھل ٹوٹ جاتا ہے، ارے توڑ تو
کوئی بھی پتھر مار کر توڑ سکتا ہے، مگر ٹوٹے ہوئے پھل کو واپس جوڑ دینا یہ زہرا کے پاس۔ اشارہ کیا تو پھل ٹوٹ گیا، پھر واپس بھیج دیا تو ٹوٹا ہوا پھل واپس لگ گیا، تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ ہم دشمنوں سے توڑنا بھی جانتے ہیں، اپنوں سے جوڑنا۔ یہ اختیار مصطفیٰ کی طرف بات کروں گا تو یہ تو بہت سارا موضوع ہے۔ آئیے شریعت کی بات کر لیجئے۔ سونا حرام ہے مرد کے لیے، لیکن کیا سراقہ کو پہننے کی حضور نے اجازت دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ بلکہ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت براء ابن عازب نے ایک سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، صحابی رسول نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی۔ امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں اس روایت کو لائے، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا براء یہ بھی روایت کرتے ہو کہ حضور نے ریشم اور سونا منع کیا ہے اور خود ہی پہنا ہوا ہے؟ بات سمجھ نہیں آئی۔ سرکار براء ابن عازب نے کہا یہ میرے لیے اسپیشلٹی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ایک دن سرکار مدینہ کی بارگاہ میں مال غنیمت رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بانٹ رہے تھے۔ جب بانٹ چکے تو دیکھا کہ ایک انگوٹھی رہ گئی تھی، سونے کی انگوٹھی بچ گئی تھی، تو حضرت براء ابن عازب کہتے حضور تشریف فرما تھے، اوپر دیکھا پھر نگاہیں جھکا لی، پھر اس کے بعد ایک لمحے کے بعد سرکار نے اپنی مبارک نگاہیں اٹھائیں پھر جھکا لی، پھر تیسری بار اپنی مبارک نگاہیں اٹھائیں پھر جھکا لی، پھر حضور نے فرمایا اے براء، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کوئی 15ویں صدی کا نہیں ہے، یہی صحابہ کا نعرہ ہے۔ صحابہ تو صحابہ دور رسالت میں جانوروں نے لبیک یا رسول اللہ کہا۔ وقت رہے گا تو اسی پر میں ابھی گو والا قصہ سناؤں گا آپ کو، توجہ ہے آپ کی؟ ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی تھی، اب شروع کی۔ ہاں پہلے تھوڑا سا ماحول ذہن کو قریب کرنا، جب تک کہ دل کی صفائی نہیں ہوگی، صحیح معنوں میں خیالات پاک نہیں ہوں گے، تب تک حضور کی عظمت کا پہلا حصہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، آخری تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اقبال بہت بڑا مفکر تھا، 100 سال پہلے اس نے کہہ دیا، 100 سال پہلے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ 100 سال پہلے اتنا سوچتا تھا، آج اس کو ہر طبقے کا شک مانتا، آپ کا پڑوسی بھی اسے مانگتا ہے اقبال کی بات، لیکن اقبال کے نظریے کو نہیں مانتا۔ اقبال کے شعر تو ادھر بھی مل جائیں گے کہ صاحب یہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، اعلیٰ حضرت سے تو چڑے لیکن اقبال کو چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ سب کوئی چھوڑ دیں گے تو پھر نعتیں کہاں سے لائیں گے؟ اسی لیے ادھر کے پوسٹر میں بھی یہ آتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، ادھر کے پوسٹر میں بھی۔ ارے اسی اقبال نے یہ بھی لکھا ہے بمصطفیٰ برساں خیشرا کی دی ہما وسط گرب اون نرسیدی تمام بولے بھی۔ اقبال کہتے سنو بھائی، حضور تک خود کو پہنچا دو، خود کو حضور کے دربار تک پہنچا دو، حضور تک پہنچا کہ دی ہما اوست، حضور مکمل دین ہے۔ یہ اقبال ہے، یہ عشق رسالت اعلیٰ حضرت کی جاگیر نہیں ہے، ان کی زندگی اس عشق کی تفسیر کی تعبیر ضرور ہے لیکن جاگیر نہیں ہے۔ یہ تو بلال حبشی کو بھی ملا، ارے چھوڑے بھی بلال کی بات، بلال پیدا نہیں ہوئے تھے، مدینے میں حضور آئے نہیں تھے، 1000 سال پہلے تبا اول ہمیری نے حضور کے عشق میں مکانات بنوا دی، اور چھوڑے تبا کو 1000 سال پہلے ابراہیم نے ان کی آمد کی دعا مانگ لی، اور بعد میں ابراہیم آئے ہیں، سرکار آدم نے پہلے ہی ان کے وسیلے سے دعائیں کی تھی، اور ان کی یاد میں حضرت آدم کہتے تھے ظاہر میں آپ میری اولاد ہیں اور حقیقت میں آپ میرے باپ ہیں۔ آپ نے حضور کو سمجھا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ظاہر میں میرے نقل، حقیقت میں میری اصل، ظاہر میں میرے نقل، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر
غر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق پل کے غار میں جا اپنی دے چکے، اور حفظ جات و جان فروز غرر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ورک ہے۔ سرکار کو سمجھا کیا ہے؟ اگر عظمت سرکار سمجھ جائیں گے تو خود کہیں گے جھومو کس شہنشاہ والا کیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ کیا عرض کر رہا تھا؟ سبحان اللہ، توجہ ہے، اختیار کی بات عرض کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، سرکار برا ابن عازب ہے، بات دور نہ نکل جائے، برا ابن عازب ہے، پہنی ہوئی انگوٹھی، تو کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی، فرمایا برا، لبیک یا رسول اللہ۔ اسی لبیک پر میں نے کہا کہ لوگ اقبال کے نظریے کو نہیں مانتے۔ اقبال نے حضور کو کہا دین ہما اوست، مینس دی ہما او است ہے، یہ فارسی ہے، دین مکمل حضور ہیں۔ اب فیصلہ آپ کر لیجئے، اقبال کا نام تو اور لوگ بھی لیتے ہیں لیکن اقبال کے نظریے سے اتفاق نہیں رکھتے۔ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا کہ حضور کو مکمل دین کوئی اور کہہ رہا ہے، آپ تلاش کریں گے تو پھر عاشق ابن عاشق نے کہا میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کرو، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں۔ توجہ ہے آپ کی؟ بات دور چلی جائے گی، وہ پھر حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کر رہا تھا، سرکار برا ابن عازب نے کہا کہ سرکار نے مجھے بلایا، اے برا، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی اٹھائی اور مجھے پہنا دی اور فرمایا اللہ اس کا رسول تجھے جو پہنا رہا ہے پہن لے۔ کہا یہ صرف میرے لیے ہے اور کسی کے لیے؟ اب آپ بتائیے، پڑوسی سے پوچھئے، سونا تو حرام، پھر ان کے لیے کیسے درست؟ کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی، محبوب تم نے یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ریشم حرام ہے، ریشم حرام۔ عبد الرحمن ابن عوف پہنچے، یا رسول اللہ میرے بدن میں خشک خارش ہو گئی ہے، سوکھی کھجلی ہو گئی ہے، ٹاٹ والے کھردرے کپڑے پہنتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، اگر اجازت دیں تو ریشم پہن لوں؟ حضور نے فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے، ریشم پہن لو۔ پاور ہے، یہ تشریعی اختیارات ہیں، یہ شریعت کا قانون جو بھی بناؤ۔ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک صاحب آئے، کہا یا رسول اللہ میں اسلام تو قبول کر لوں گا لیکن نماز 2 ہی پڑھوں گا۔ پڑوسیوں سے پوچھئے یہ کون سا پاور ہے؟ دنیا کے سارے مبلغین مل کے بھی کچھ فتویٰ نہیں دے سکتے، مگر حضور چاہیں تو جس کے لیے جو قانون بنا سکتے۔ یہی فرق ہے صاحب، اور یہ تو ایک مثال ہے، یہی کیا بہت سارے فرق ہیں۔ حضور تو حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا 2 پڑھوں گا، حضور نے کہا 5 فرض 2 ہی پڑھوں گا تب اسلام قبول کرو۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو اسلام قبول کر لے۔ یہ پاور ہے کسی کو نہیں، یہ ہمارے سرکار کا اختیار۔ بات دور نکل جائے گی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بہت بلند و بالا ہے۔ عرض کر رہا تھا کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو عظمت کی بات جب بندہ سمجھتا وہ پھر وہ خود اس چیز کا احساس کرتا ہے یار یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کا دستور یہ بن چکا ہے کہ جوانوں کے دل سے، بزرگوں کے دل سے حضور کی محبت کم کی جائے، اس کے لیے جتنا کچھ جھونکنا ہو جھونک دو، مگر مسلمان کو عاشق نہ بننے دو۔ اس لیے کہ جب یہ عاشق بنتا ہے تو پتھر کے نیچے سے اٹھ کر کعبے کی چھت تک پہنچ جاتا ہے۔ جب عاشق بنتا ہے اور عشق تڑپاتا ہے تو 2-3
गिरजा घरों से होते हुए सलमान फारसी बारगाह रिसालत में हाजिर है। जब बंदा आशिक बनता है तो फिर रूम के गोरे चिट्टे सहाबी जिनका नाम सुहैब है वो बारगाह मुस्तफ़वी में आकर अपनी जान निछावर करने को तैयार है। जब बंदा आशिक बनता है तो फिर उसको दुनिया का टेंशन नहीं लगता, बल्कि कोई टेंशन उसकी ज़िंदगी में आ भी जावे तो फिर उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। इसी से रोकने की कोशिश की जाती और यही वजह है। ये तो मैंने इख्तियार की बात की तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो कुछ नहीं कहा कि तुमने कानून फलाने के लिए बदल क्यों दिया। आपने किस्सा सुना, रोज़ा तोड़ के एक शख्स हुजूर की खिदमत में आया, कफ़ारा सरकार क्या है? हुजूर ने फरमाया गुलाम आज़ाद कर, मैं खुद गरीब आदमी हूँ। हुजूर ने फरमाया फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहा मेरे खाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर मैं कहाँ खिलाऊँ? 60 रोज़ा रखो, इतनी ताकत नहीं है। इतना तो कुरान ने भी बयान किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और फरमाया अच्छा ठीक है कुछ सदका कर दो। कहा हुजूर सदक़े करने के लिए पैसे ही नहीं है। बैतुल माल की खजूरें आई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आगे बढ़ाई, ये ले जा खजूरें ले जा और ले जा के गरीबों में बांट दे, ज़रूरतमंदों में बांट दे। वो खड़ा हो गया, सरकार माफ़ कीजिएगा मुझसे ज़्यादा मदीने में ज़रूरतमंद कौन है? हुजूर मुस्कुराए फरमाया तू खा ले तेरा सदका अदा हो जाए। खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। लाइए ये कौन सा पावर है? आप भी मजबूरन कह लीजिए मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक है। अल्लाह ने नहीं कहा महबूब रोज़ा मेरे लिए रखा था, कफ़ारा जो हमने मुकर्रर किया तुमने उसमें क्यों हुक्म आगे बढ़ाए? तुमको किसने पावर दिया? हमने तो 3 कानून बनाए, या तो गुलाम आज़ाद कर दो, या 60 मिस्कीनों को खिला दो, या 60 दिन लगातार रोजे रख लो। हमने चौथा ऑप्शन नहीं दिया, आपने चौथा ऑप्शन क्यों दे दिया? ये क्यों का सवाल मिन जानिबे कुदरत दरबार बारगाह रिसालत में जो है अल्लाह के रसूल से कुदरत ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। इसको यूं कह लीजिए कि जो तुम कह रहे कि किसी चीज का इख्तियार नहीं, वो बात झूठी है, और जो कलंदर बरेली कह रहा है वो बात सच्ची है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अग्नियां पलते हैं दर से, वो है बाड़ा तेरा। असफिया चलते हैं सर से, वो है रास्ता तेरा। आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, इश्क़ मिलादुन नबी, इश्क़ मोहब्बत, मसलक आला हज़रत, मदरसा सिद्दीक़ अकबर, सैयदों का दामन। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज़ ये कर रहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान पर बात आ गई और बात इकबाल के ख़याल से उधर चली गई। लेकिन 100 साल पहले का जो अंदाज़ा लगा लेता था, जिसने 100 साल पहले आज के हालात लिख दिए, जब वो हुजूर की बारगाह में लिखने पर आया तो उसने भी कहा मोहम्मद सिर्र वहदत हैं, कोई रमज़ उनकी क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है हकीकत में खुदा। हकीकत में उस इनाम का लेवल क्या है इसकी हकीकत कोई जानता ही नहीं। जिसने उसको इनाम समझा वो हुजूर की आमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की आमद पर खुश होते हैं और वो दलील के तौर पर कहते हैं जब हम बेटी की शादी पर खुश हो सकते हैं, बेटी की विलादत पर खुश होते हैं, बेटे की विलादत पर खुश होते हैं। अरे बेरोज़गारी से आज़ादी मिल जाए तो खुश होते हैं कि नौकरी मिल गई। बेरोज़गारी से आज़ादी पर खुशी मनाई जा सकती है, जहन्नम से आज़ाद करवाने वाले की आमद पर खुशी नहीं मनाई जा सकती। अपने अपने मुक़द्दर की बात है, ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात। तो मैं अर्ज़ कर रहा था लोगों का मकसद ये है
کہ حضور کی عظمت، حضور کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالیں۔ ہمارا اور آپ کا ایم اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت ڈالیں۔ توجہ ہے، یہی ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد۔ اب ڈالنے کے جو طریقے آپ کو حالات کے تقاضے کے مطابق لگیں اس طریقے سے، نعت سنا کر آپ عشق رسول ڈالنا چاہتے ہیں تو نعت سنا کر، اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ تھوڑا پلپلا ہے، نعت وات پڑھوں گا تو سائیڈ ہو جائے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار سنائیں، اس سے پوچھیں اگر تو کسی سے حسن کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو ہمارے محبوب جیسا تو کسی کا حسن ہی نہیں، اگر پاور کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے تو ہمارے سرکار تو وہ ہیں جو پورے پہاڑ کو سونا بنا کے اپنے ساتھ چلا دیں، اگر تو رابطے کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے کہ فلانے کا سی ایم سے رابطہ ہے، فلانے کا پی ایم سے رابطہ ہے، اس لیے میرا اس سے رابطہ ہے، تو ہمارے سرکار کا رابطہ تو وہاں تک ہے جہاں تک خلیل اللہ کا بھی نہیں ہے، یعنی اس لیول تک ہے، مقام محبوبیت تک ہے، مقام، اور یہ سرکار نے خود ایسا کچھ حضور کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کا نہیں، ارے رسول اللہ نے خود فرمایا ہے آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ خود رسول پاک نے اپنے پہلے کے نبیوں کے اوصاف بیان کیے اور پھر اس کے بعد کا خبردار انا حبیب اللہ۔ حدیث کی تشریح پڑھو تو صحیح، سرکار نے خود فرمایا آدم یہ، نوح یہ، ابراہیم ایسے، اسماعیل ایسے، سب کی تعریفیں کی، اور پھر اپنا ذکر آیا تو خبردار کیا، الا وانا حبیب اللہ، خبردار میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اب یہ خبردار بتا رہا ہے کہ عظمت سرکار کیا ہے، کیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے، یہ مقصد آپ آج کی اس محفل سے اپنی زندگی کا بنا لیں، چاہے اپنے کردار سے قریب لانے کی کوشش کریں، حضور کی محبت ڈالنے کی کوشش کریں اپنے کردار سے، چاہے اپنے گفتار سے حضور کی محبت ڈالنے کی کوشش کریں، چاہے اپنے بچوں کو تھپڑ مار کے حضور کی محبت ڈالنے کی کوشش کریں، چاہے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ کر اگر نہ مانے تو محبت ڈالنے کی کوشش کریں کہ توڑوں گا تو پھر جوڑنے کے لیے مان لے گا میری بات۔ غرض کے جو جائز طریقے ہیں ان تمام طریقوں کو اپنائیے اور مقصد یہ بنائیے کہ ہمارے دل میں بھی حضور کی محبت ہو اور ہم حضور کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالیں، یہی ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اگر میں بات کروں۔ میں نے بات یہیں سے شروع کی کہ پیغمبر انسانیت کی محبت لوگوں کے دلوں، لوگوں کو بتائیں کہ صحابہ نے کس طرح حضور سے پیار کیا۔ ہمارے یہاں ایک کمی یہ بھی ہے کہ ہم نے صحابہ کی باتیں کرنی چھوڑ دی، معاف کیجئے گا، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کر۔ ہمارے یہاں کرامتیں سنائی گئیں خوب، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ، معاف کیجئے گا، بتایا گیا مگر کم بتایا گیا کہ صحابہ نے حضور سے کس لیول تک کا پیار کیا، کس طرح دور رسالت میں جانوروں نے حضور سے پیار کیا۔ ابھی وہ لبیک یا رسول اللہ قصہ مجھے یاد آیا تھا، سنا دیتا ہوں گو والا، 10-15 منٹ میں بات کو ختم کرتا ہوں تیزی سے۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، توجہ، بات مکمل کرو، اسی موضوع سے لگتی ہوئی بات ہے تو عرض کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ حضور کے ارد گرد بیٹھے تھے، قبیلہ بنو سلیم کا، بنو سلیم کا ایک شخص وہاں سے گزرا، عربی تھا گاؤں کا، وہ گوہ کا شکار کر گیا۔ تو گوہ سمجھتے ہیں آپ؟ گوہ آپ تو سمجھتے ہوں گے، گوہ سمجھتے ہیں؟ گوہ لا الہ الا، آپ سمجھتے ہیں؟ سمجھائیے، میں تو گجراتی ہوں نہیں، نہیں مجھے نہ بتائیں، اپنی قوم کو بتائیں، میں تو سمجھتا ہوں۔ پاٹلا وہ جو ہوتی ہے اس کو گو، آپ کی بھاشا آپ جانیں، میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ گو بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، وہ نیولے سے تھوڑی ملتی جلتی ہوتی ہے۔ چور اس کو استعمال کرتے ہیں، چور؟ چور کی، ہاں وہی چور جاتی ہے، اس
चिमक पाटला वो कहते हैं पाटला, पाटला पाटला जो भी हो, गो गो गो, उर्दू में उसको गो कहते हैं, अरबी में उसको दब कहते हैं, द्वाद से दब, ठीक है। तो उसको खाया जाता था, खाते हैं लोग, अब पता नहीं खाते कि नहीं खाते, उस टाइम वो खाते, तो वो शिकार करके लाए अराबी का वो। तो बहुत मजबूत पकड़ वाली होती है, वो पकड़ लेती तो छोड़ती नहीं, कई लोग लगते हैं फिर छुड़ाने के लिए, वो दीवार पे चिमट जाती है तो फिर चिमट जाती है। बहरहाल इंसान को पकड़ लेती तो पकड़ लेती। वो खाने के हवाले से बनु सुलेम के एक अराबी थे, गांव के रहने वाले, अराबी कहते गांव के रहने वाले, वो देहाती को, तो वो गो का शिकार करके बड़े बड़े जुब्बे पहनते थे, अरबी इससे भी छोटे छोटे पहनते थे ना ये तो हमारे, तो यह ऐसे छुपा के, गो छुपा के रास्ते से घर जा रहे हैं। देखा सरकार बैठे हैं, आसपास लोग बैठे हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के बीच में जलवा फरमा थे। मुझे ये क्या हो रहा है, ये कौन है? तो लोगों ने उसको कहा कि ये वो हैं जिन्होंने नबी होने का ऐलान किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके आसपास उनके फॉलोअर, उनके मानने जानने वाले बैठे हुए। वो करीब चला गया नफरत में, और करीब जाने के बाद आगे बढ़ा, यहाँ क्यों बैठे हो तुम लोग? इस तरह करते हुए लोगों को चीरते हुए वो हुजूर तक पहुँच गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम तबरानी ने इस रिवायत को नकल किया, और बहुत सी हदीस की किताबों में रिवायत मौजूद है। तवज्जो है आपकी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गए, सहाबा बैठे हैं, हज़रत उमर फारूक भी हैं और दूसरे सहाबा भी हैं, और जाती उसने नाजेबा कलिमात से बात की, ये क्या लगा रखा है तुमने, क्यों नया दीन फैलाया और किस तरीके की बातें कर रहे हो वगैरह वगैरह, तुमसे ज़्यादा झूठा कोई नहीं है, नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत सदवार अस्तगफिरुल्लाह। अरब की औरतें अगर मुझे जल्दबाज कहने वक्त जल्दबाज न कहती तो मैं भी तुम्हें कत्ल कर देता, माअज़ल्लाह। इस तरह के नाजेबा अल्फाज कहे, न सरकार ने इससे पहले उसको कुछ कहा था, न उसकी कोई हुजूर से मुलाकात थी, ज़बरदस्ती महफिल में, हुजूर ही की महफिल में आके बोला। हज़रत उमर फारूक या जैसे उसने कत्ल की बात की ना, तो इब्ने खत्ताब खड़े हो गए, इजाज़त दीजिए मैं इसको बताता हूँ कत्ल किसको कहते हैं। हुजूर ने फरमाया माह माह या उमर, छोड़ो छोड़ो, बैठो, तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। हज़रत उमर फारूक आज़म बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम लहजे में इरशाद फरमाया, हालांकि सरकार चाहते तो क्या कुछ नहीं कर सकते, मगर देखें आप, कोई शख्स आकर हुजूर ही की महफिल में हुजूर को बुरा कह रहा है, हुजूर के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन करीम ऐसे हैं वो कि पलट कर कहा, तुझे किस चीज़ ने इस बात पर उभारा कि हमारे यहाँ आकर इस तरह के कलिमात कहे? मेरे दिल में आपकी बहुत नफरत है, आपसे ज़्यादा मैं किसी से नफरत नहीं करता। हुजूर ने उसको फरमाया ईमान ले आना। वो गालियां दे रहा, सरकार तबलीग कर रही, ईमान ले आओ। मैं नहीं लाऊंगा ईमान, ईमान ले आओ। उसने गो यहां से निकाली और फेंक दी हुजूर के सामने। उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक कि ये गो आप पर ईमान न ले। तवज्जो है आपकी? उस वक्त तक नहीं लाऊंगा जब तक कि ये गो मुझ पर ईमान न ले। अच्छा फिर बैठ जा, बैठ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हाय हाय हाय, अब देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इख्तिसार से बस करता हूं, वक्त ज़्यादा हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या गब, ए गो। तो हदीस शरीफ में गो ने कहा लब्बैक या रसूल रब्बिल आलमीन। ताजदार खत्म नबूवत की बात आई, सुनिएगा सुनिएगा, अभी वाकया पूरा होने दीजिए, फिर ये नारा लगाइएगा। अभी सुनिए, अभी तो लगाया, मुबारकबादी, अभी आपको मौका मिलेगा ये लगाने का। ये गो है। हुजूर ने
فرمایا یا رب، کہا لبیک یا رسول رب العالمین، اے دونوں جہاں کے رب کے رسول میں حاضر ہوں۔ سرکار مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اس نے 2 بار لبیک کہا، اور سرکار مصطفیٰ نے پوچھا یہ بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے، کس کی عبادت کرتی ہے؟ گو نے کہا یا رسول اللہ میں عبادت کرتی ہوں اس کی جس کا عرش آسمان میں ہے، جس کی بادشاہی زمین میں ہے، سمندر میں جس کا راستہ ہے، جنت میں جس کی رحمت ہے، دوزخ میں جس کا عذاب ہے۔ اس نے اپنی توحید کا اقرار کیا، یقین نہ ہو تو اٹھائیں امام طبرانی کی حدیث پڑھیں اٹھا کے۔ سرکار مصطفیٰ جان رحمت نے اسی پر بات ختم نہیں کر دی کہ اس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا اور نو شرک اونلی توحید کے نعرے لگانے والوں سے کہو، پیغمبر نے فرمایا اے گو یہ بتا من انا، میں کون ہوں؟ یہ بتا، بات یہی آئی ہے کہ اگر گو ایمان لائے گی تب یہ ایمان لائے گا، تو تو یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ کہ انت خاتم النبیین۔ انت رسول رب العالمین، انت خاتم النبیین، آپ دونوں جہان کے رب کے رسول ہیں اور آپ نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے۔ کمال یہ ہے کہ حضور کے نظر فیضان نظر سے گو کو ختم نبوت کا پتا ہے، اور قادیانی اتنے پھرے ہیں کہ انہیں آج تک نہیں پتا چلا کہ ختم نبوت کی شان کیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس گو نے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مکمل کی۔ اب وہ عربی چکر میں نے تو یوں ہی جوش جوش میں گو پھینک دی تھی، یہاں تو گو بھی حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کس کا مقدر کیسا ہے، وہاں تو جانور بھی حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، اور یہاں دل سخت ہو گیا۔ لکھا کہاں ہے؟ ارے والشمس وضحاہا میں لکھا ہے، ورفعنا لک ذکرک میں لکھا ہے، والضحا واللیل اذا سجا میں لکھا ہے، یا ایھا المزمل میں لکھا ہے، یا ایھا المدثر میں لکھا ہے۔ کہاں کہاں؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک میں لکھا ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ میں لکھا ہے۔ الرحمن علم القرآن میں لکھا ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم میں لکھا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ عشق کے چشمے کو لگا کر قرآن پڑھیں گے تو اہدنا الصراط المستقیم میں بھی لکھا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ ہر صورت میں لکھا ہے، ہر صورت میں لکھا ہے۔ یہی تو مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت ہے کہ ان کے نام نامی کی برکت آدم صفی اللہ نے بھی حاصل فرمائی تھی۔ جنت کے پتے پتوں پر ان کا نام لکھا ہے، فرشتوں کی پتلی آنکھوں کی پتلیوں پر ان کا نام لکھا ہے، حوروں غلمان کی پیشانیوں پر ان کا نام لکھا ہے۔ بات دور چلی جائے گی، اور یہ حضور کی بات ہے، زندگیاں ختم ہو گئیں۔ واقعہ پورا کر دوں بات ختم ہو جائے۔ گو نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، ہاں سب بتا دیا۔ اب وہ عربی چکر میں ہاتھ بڑھائیے حضور میں لیٹ ہو گیا، آگے بڑھائیے حضور ہاتھ بڑھائیے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھانے کے بعد حضور نے سورہ فاتحہ سکھائی، خود حضور نے سکھائی۔ یہاں ٹھہر جائیں، کلمہ پڑھنے والوں کو سب سے پہلے قرآن سکھایا جاتا ہے۔ آج ہم سب سے لیٹ یہی سیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے 6-6 ہزار روپیہ لے کے لوگ چینلوں پہ بیٹھ کے غلط تفسیر کر رہے ہیں قرآن کی، اور آپ کا حال یہ ہے کہ کالا اچھر بھینس برابر، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے، یا کہاں ڈنڈی مار گیا پتہ نہیں، کیوں پڑھا ہی نہیں۔
نہ پڑھنے کا اشتیاق رکھا، نہ پڑھنے کی چاہت رکھی۔ ایک سوال کرتا ہوں صرف آپ سے، اور بھی کئی تقریروں میں نے کہا ہے، آپ کتنے بھی مصروف ہوں اپنی مصروفیت کا شکوہ اپنے پاس رکھیں، لیکن واٹس ایپ کے غیر ضروری میسج یا بیمہ کمپنیوں کے غیر ضروری میسج پڑھنے کا آپ کو وقت ہے؟ اللہ نے اپنے پروفٹ میسنجر کے ذریعے کچھ اللہ نے بھی میسج بھیجا ہے۔ آپ کو دوسروں کے میسج پڑھنے کا ٹائم ہے، اللہ کا میسج پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ صاحب پڑھنا نہیں آتا، 50 سال کی عمر میں اینڈرائڈ چلانا بیٹے سے پوچھ پوچھ کے سیکھ جاتے ہو، تب شرم نہیں آتی؟ موبائل چلا رہا، ہینگ ہو گیا موبائل، اپنے بیٹے کو بلا کے بیٹا کیا ہو گیا، دیکھو موبائل چلا رہا، چلاتے چلاتے کوئی غلط سیٹنگ کر دی تو پھر کمرے سے اٹھ کے آئے گا باہر اپنے بیٹا ادھر آ یار دیکھو یہ گڑبڑ ہو گیا، پتہ نہیں کیسے کانٹیکٹ ڈیلیٹ ہو گئے، پتہ نہیں کیسے ادھر فون لگ گیا، مجھے چلانا نہیں آتا۔ لیکن 5 دن 10 دن 15 دن کرتے کرتے موبائل چلانا آ جاتا ہے۔ آپ اپنے دھڑکتے سنی دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ بڑودہ والوں، کوئی شخص 50 سال کی عمر میں 15 دن میں موبائل چلانا سیکھ سکتا ہے تو 10 دن میں وہ 10 صورتیں صحیح معنوں میں یاد نہیں کر سکتا؟ کر سکتا۔ لیکن معاف کیجئے گا، آپ نے موبائل کو اہمیت زیادہ دی، اللہ کے کلام کو کم دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا ٹوٹ رہی ہے ہم پر، اس لیے کہ ہمارا جو بیس تھا، جو ہماری اصل طاقت تھی، حضور کا عشق، حضور کی آل کا عشق اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن، آج کہیں نہ کہیں ہم اہل سنت کے رشتے سے کمزور ہو گئے، اور یہی ہمارے نقصان کا سبب یہی۔ اصلاح کے طور پر 2 بات کہہ دی، اس گزارش کے ساتھ کہ قرآن صحیح پڑھنا سیکھیں اور قرآن مقدس کی صورتیں یاد کریں، تاکہ جس وقت روح نکل رہی ہو اس وقت آپ کی آنکھیں کسی کو تلاش نہ کریں، بلکہ سورہ یاسین نہ یاد صحیح کم سے کم سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ ورنہ جب تک آپ انتظار کریں گے کہ امام صاحب آئیں گے اور سورہ یاسین پڑھیں گے، تب تک پتہ نہیں آپ کی روح خفص عنصری سے پرواز نہ کر جائے۔ اس لیے گزارش، تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا، اور بھی بہت سی حدیثوں میں آیا کہ حضور نے خود قرآن کی آیات سکھائی۔ مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے سکھایا یہی جاتا تھا۔ وہ مسلمان ہوئے، رسول پاک نے 2 صورتیں یاد کرا دی، ایک سورہ فاتحہ، ایک سورہ اخلاص، قل واللہ شریف۔ تو وہ اتنے مست ہوئے نا کہ انہوں نے کہا ایسی شاعری تو میں نے کبھی سنی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا بابا یہ شاعری نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ اخلاص کے حوالے سے اس حدیث شریف میں بھی حضور نے فرمایا یہ سورہ اخلاص ہے، قل واللہ شریف ہے، اس کو جو 3 بار پڑھتا ہے اللہ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ انہوں نے ایک جملہ بڑا پیارا کہا میرا اللہ کتنا کریم ہے۔ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے نا، کہا میرا اللہ کتنا کریم ہے، میرا مالک کتنا کریم ہے، عمل تھوڑا کرو بدلہ زیادہ دیتا ہے۔ عمل تھوڑا کرو بدلہ زیادہ دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سکھا دیا، یہ چلے گئے، سلام کیا، اپنی گو اٹھائی، چلے گئے، مسلمان ہو گئے۔ اب تھوڑی دور آگے گئے نا تو ان کے قبیلے کے 1000 نہیں، ایک بات رہ گئی، یہ جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس کو کچھ دے دو، کسی کے پاس کچھ ہو تو دیو۔ عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہو گئے، اور عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میرے پاس یہ اونٹنی ہے، اس اونٹنی کی، وہ اپنی اونٹنی کا وصف بیان کرنے لگے۔ کہا پہلا وصف تو یہ ہے کہ یہ فلاں اونٹنی سے تھوڑی کمتر ہے اور فلاں اونٹنی سے تھوڑا اعلیٰ ہے، یعنی مڈل کلاس کی اونٹنی ہے اور بہت اچھی اونٹنی ہے، 10 مہینے کی گابن ہے، جو ہے وہ بچہ پیدا ہو جائے گا۔ دو چیزیں اس کو میں دے رہا ہوں، ظاہر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے نا کہ بھئی حاملہ اونٹنی ہے، تو اس طرح انہوں نے اپنی اونٹنی کے اوصاف بیان کی۔ حضور نے فرمایا ابن عوف بیٹھ جاؤ، اب اس کے بدلے میں اللہ جو تمہیں اونٹنی دے گا نا جنت میں اس کی بتا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ موتیوں والی اونٹنی ہوگی، زبرجد وغیرہ بہت ساری چیزوں کے نام سرکار نے لے گا، اس میں یہ بھی ہوگا، 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 اور ابن عوف وہ تمہیں پل صراط سے لے کے ایسے گزرے گی جیسے بجلی چمکتی ہے۔ تم نے یہ اونٹنی دی ہے، اللہ نے اپنے بندے کو
ایمان کی دولت بھی دی اور ایمان والے کو جو تم نے یہ تحفہ دیا اللہ نے اس کا بدلہ تمہیں یہ عطا فرمائے گا قیامت میں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں حضور کل کی نہیں جانتے، تمہیں کیا پتا وہ اونٹنی کیسی ہوگی؟ ایسی ایسی اونٹنی ملے گی، یہ کل نہیں ہے، تو کئی کل تو گزر گئے اور کئی کل آنے والے ہیں۔ کل کی خبر نہیں، ارے کل کی خبر نہیں ہے تو پھر محشر کی خبر کیسے؟ محشر بھی تو کل ہے۔ کل کی خبر نہیں تو یہ کیسے کہ یہ وہاں ہوں گے، وہ وہاں ہوں گے، وہ وہاں ہوں گے، میں یہاں ہوں گا؟ یہ بھی تو کل ہی کی خبر ہے۔ جو کچھ قیامت کی نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی تو 1400 سال پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ بہت ساری نشانیاں، موضوع بدل جائے گا، قیامت کی نشانیاں ایک دوسرا موضوع ہے، لیکن یہ سب بھی کل کی خبر ہے کہ کل کیا ہوگا سرکار نے فرمایا، ٹھیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ اونٹنی لے کر اپنا مسلمان ہو کر سواری لے کر، دیکھو یہ دربار رسالت ہے، آئے تھے خالی جا رہے ہیں، ایمان بھی لے کر اونٹنی بھی لے کر۔ یہ حضور کا دربار، یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، سبحان اللہ، کوئی خالی نہیں۔ اور جو ایک بار اس طلبے کو دیکھ لیتا ہے پھر اس کو کوئی جلوہ اچھا نہیں لگتا۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، ایک میں کیا میرے حصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہ جیسے ہی پلٹے نا تو اپنا اونٹنی پہ سوار ہو کے باقاعدہ تھوڑی دور گئے تو دیکھا ان کے قبیلے کے 1000 لوگ تلوار اور تیر لے ہوئے تیار ہیں۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ دیکھا قبیلے کا آدمی آ رہا ہے، یہ اپنی سواریوں بیچ میں لگا کے کھڑے ہو گئے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس کو قتل کرنے جا رہے ہیں معاذ اللہ جس نے نبوت کی باتیں کی۔ تھے سارے ان کے قبیلے کے، کہ نہیں نہیں مت جاؤ مت جاؤ وہ سچے ہیں۔ کہا تو بے دین ہو گیا کیا؟ کہا میں بے دین نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے اب مجھے دین مل گیا۔ پھر ان کے ساتھ جو ہوا تھا اور گوہ نے جو بات کی تھی وہ پورا واقعہ انہوں نے اپنے 1000 لوگوں جو قبیلے والے تھے ان کو سنایا۔ ان 1000 لوگوں نے جیسے ہی واقعہ سنا تو حضور کی عظمت ان کے دل میں بڑھ گئی، اور ادھر سرکار کو پتا چلا کہ 1000 کے سامنے وہ آپ کا دیوانہ اکیلا ہے اور وہ سارے آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو حدیث شریف میں سرکار نے جلدی فرمائی، چادر شریف ڈالے ہوئے تیزی سے تشریف لائے، اور جیسے ہی وہاں تشریف لائے خدا کی قدرت، جب تک حضور آئے تب تک یہ دیوانہ لوگوں کو دیوانہ بنا چکا تھا۔ ایک دیوانہ ہزاروں پر بارش۔ لوگ کہتے ہیں ہم کم ہیں پھر دم کیوں ہے؟ وہ آپ کا دم نہیں ہے، یہ عشق رسالت کا دم ہے۔ ایک دیوانہ ایک جامی ہو تو 1000 کو جام پلا دیتا ہے، ایک سادی ہو تو 1000 کو جام پلا دیتا ہے، ایک جناب والا امام احمد رضا ہو تو 1000 کو جام پلا دیتا ہے، ایک مہر علی ہو تو 1000 کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ ایک کیوں؟ دیوانوں کی شان ہی یہی ہے کہ وہ دیوانہ خود نہیں صرف بنتا بلکہ جو اس کی صحبت میں آتا اس کو بھی دیوانہ بنا دیتا۔ یہی ہوا یا 1000 لوگوں کے سامنے ایک دیوانہ تو 1000 رہے تھے جنگ کرنے، لیکن جیسے سرکار پہنچے نا تب تک وہ واقعہ پورا کر چکے۔ جیسے حضور پہنچے پڑوسیوں کو بتائیے یہ چومنا صحیح نہیں، وہ چومنا صحیح نہیں۔ اس حدیث میں لفظ ہے کہ وہ 1000 کی بھیڑ حضور کی طرف دوڑی یہاں تک کہ جس کو حضور کا ہاتھ ملا اس نے حضور کا ہاتھ چوما، جس نے کلائیاں ملی جس کو اس نے کلائیاں چومی، جس کو کونی ملی اس نے کونی چومی، جس کو تلوہ ملا اس نے تلوہ چوما۔ 1000 لوگوں کی بھیڑ حضور کے وجود ناز کو چومنے میں لگی ہے، اور صحابہ کہتے یہ واحد قبیلہ ہے جو 1000 اتنی بڑی تعداد میں ایک ساتھ مسلمان ہیں۔ آپ اور ہم اپنے مقدر پر ناز کرے کہ جس کی نعتیں گو پڑتی ہے
اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس کی نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ تیرے کرم، یہ بڑے کرم کے فیصلے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے، کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے، مگر اس میں کوئی کرے بھی کیا، یہ فقط نصیب کی بات ہے۔ تو یہ ہمارا اور آپ کا نصیبہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور کی ولادت، حضور کی پیدائش کے حوالے سے بات کرنے، سننے، سنانے کی قدرت نے اجازت دی۔ میں نے آیت پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرماؤ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ کے محب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو مجھ محمد کو فالو کرو، میری اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی اتباع کرو گے اللہ تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا، حضور کی اتباع کرو گے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ میں نے جیسا کہ شروع میں کہا، پھر کہتا ہوں، ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ ہونا چاہیے، ہم خود بھی حضور سے محبت کریں، اور جس طرح دنیا کی دوسری قومیں حضور کے عشق کو نکالنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنا رہی ہیں، آپ اس کے جواب میں اپنی نسلوں میں پیغمبر انسانیت کی محبت ڈال دیں، تاکہ آپ کا بیٹا کسی چوراہے پر کھڑا ہو، وہ یہ کہے کہ بس انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، ساتھی کا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ بڑھانے کا بھی احسان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تم مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتی رضا سارا تو سامان گیا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جینے مرنے کی توفیق بخشے۔ اس محفل کو سنوارنے میں جن لوگوں نے محنتیں کوششیں کی، مولا تعالیٰ سب کی کاوشوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائے، سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی جملہ غیر شرعی نکل گیا ہو یا پھسل گیا ہو، آپ سب کو گواہ بنا کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ السلام علیکم۔